اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نہج البلاغہ فصیح ترین کلام کا مجموعہ ہے۔ تاریخ کے اوراق کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحبان فکر و نظر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نہج البلاغہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا فصیح ترین مجموعہ ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم تاریخ و ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دراصل کسی بھی زبان کے بننے، سنورنے اور ادبیات کے جملہ امتیازات کو حاصل کرنے میں من جملہ دوسری چیزوں کے لمبی مدت کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نہج البلاغہ کے کلام کو اس کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو مذکورہ بالا اصول و ضوابط کے یہ شرائط اس کلام پر صحیح نہیں اترتے۔ عربی تاریخ کے واجب مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی ان میں تعلیم و تعلم کا کوئی خاص شوق ہی تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مدت تک دور جہالت اور تاریکی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے، اس کی تصدیق قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ کرتی ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا کہ لا یعلمون الکتاب، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ ابن خلقان نے کہا ہے کہ پڑھنا لکھنا تو ظہور اسلام سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ چلو اس بات کو مان بھی لیتے ہیں، تو بھی یہ بات واضح ہے کہ ظہور اسلام کے تھوڑے ہی دنوں بعد عربی زبان میں بلند پایا شان ادبیت و فصاحت و بلاغت جس درجہ امتیاز کو پہنچ گئی تھی، ظہور اسلام سے قبل اس میں نہیں تھی۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ اس فریضے کو بانی اسلام نے جس حسن و کمال سے ادا کیا وہ آپ ہی کا کام تھا۔ آپ کی ذات پاک سرچشم علوم و معرفت تھی، اور آپ جملہ علوم بلا واسطہ ذاتی احدیت سے حاصل کیے ہوئے تھی۔ یہ بات اس سے بھی آشکار ہوتی ہے کہ خدا کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بانی اسلام بنا کر ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اس اسلام کے متعلق قرآن کریم میں واضح اعلان موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اسلام جو اللہ کا محبوب ترین دین ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام ہے۔ اس سے جہالت کے نام سے ہی ہمیشہ نفرت رہی ہے، اسلام کو جہالت کے نام سے ہمیشہ نفرت رہی ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دین اسلام روشنی لے کر آیا۔ پیغمبر اسلام نے علم و حکمت کے رازہائے سربستہ کھول کر تشنگان علوم کو اس قدر سیراب کیا کہ ان کے فیضان علم سے اہل ذوق فیضیاب ہو رہے ہیں آج تک، اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس کا فیصلہ تاریخ کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ اہل ذوق و نظر اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تاریخ اسلام میں بعض خصوصیات کی بنا پر بلند مقام حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ہر نسب کے اعتبار سے آپ حضرت کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے داماد بھی، لہذا آپ ہی کی یعنی عہد طفولیت بھی، حضرت کی بچپنا بھی جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش شفقت میں ہی آپ نے پرورش پائی تھی۔ آپ کی خصوصی نگہداشت و تربیت میں ہی پروان چڑھے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کاتب بھی رہے اور جملہ علوم بھی آپ ہی سے حاصل کرتے رہے۔ مختصر یہ ہے کہ خاندان ایک، ماحول ایک، نقطہ نظر ایک، طریق عمل ایک، مسافت رفتار میں منزل ایک، غرض کہ وہ تمام خصوصیات جن سے آپ کی عظیم شخصیت اور انفرادیت واضح ہوتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اسلام سے وابستگی اور ذہنی مشابہت کی بنا پر
आपने इस्लामी तालीमात की ताबीर और तफसीर अपने खुतबात और इरशादात में जिस मामूली और मुदल्लल अंदाज में बयान किए है वो सिर्फ आप ही का असर था। मुख्तसर ये कि हज़रत इस्लाम का कलाम फसाहत और बलागत का ऐसा नमूना बनकर रह गया जिसका इतराफ अहले नज़र आज तक कर रहे हैं। चुनांचे मुसन्निफ एनसाइक्लोपीडिया आप ब्रिटानिया लिखते हैं कि द अली वाज रिमार्केबल फॉर लर्निंग एंड विजडम। आप ही वो पहले खलीफा हैं जिन्होंने उलूम फ़नून की बड़ी हिमायत की। अब कुछ नहजुल बलागा की तालीफ और जो उनके मुअल्लिफ हैं उसके बारे में भी कुछ बयान कर दिया ताकि हमारे नाज़रीन को उससे भी कुछ इस्तिफादा करने का मौका मिलेगा। तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुअल्लिफ नहजुल बलागा अल्लामा सैयद शरीफ रज़ी हैं, जिन्होंने नहजुल बलागा के दीवाचे में उसकी गरज तालीब का जिक्र करते हुए लिखा है कि मेरा मकसद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कलाम को यकजा करना नहीं था, बल्कि आपके कलाम के ऐसे अज्जा जो फसाहत व बलागत के एतबार से नादिर थे उनको यकजा करके किताबी सूरत में पेश करना था ताकि हर शख्स इन जवाहिर अफकार से फायदेयाब हो सके। और लोगों की ख्वाहिश भी यही थी। चुनांचे मैंने इस फरमाइश को मंजूर किया कि इसमें नफ़े अजीम, नेकनामी और ज़ख़ीरे अज्र भी है। इस तालीफ से मकसूद ये है कि मैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फ़न बलागत में रिफ़अत व बरतरी को ज़ाहिर करूँ जो आपने बेशुमार खूबियों और अनगिनत फजीलतों के अलावा तय की, और ये कि आपकी फजीलत आप इस फजीलत के मकाम मुंतहा तक पहुँचने में उन तमाम सलफ़ अव्वलीन में यकता हैं जिनका कलाम थोड़ा सा भी शान के काबिल है या शान के साथ नकल किया जाता है, लेकिन आपका कलाम एक ऐसा उमड़ता हुआ दरिया है कि जिसके बहाव से टक्कर नहीं ली जा सकती और इतनी खूबियों का मजमुआ है कि उसका मुकाबला नहीं हो सकता। मेरे लिए जायज़ व खुशगवार था कि मैं हज़रत की तरफ अपने नसबी इस्तिनाद की बिना पर फ़ख्र मुबाहत करूँ। चुनांचे कुतुब व तारीख़ शाहिद हैं कि अली अलैहिस्सलाम के कलाम का इंतखाब करते वक्त सिर्फ उन्हीं अज्जाए कलाम का मैंने इंतखाब किया जो फसाहत व बलागत का आला नमूना थे। चुनांचे सलाम में इस मसले में अल्लामा मुर्तज़ा मुताहरी ने लिखा है कि सैयद रज़ी को अदब से गहरा ताल्लुक़ था और ख़ुसूसियत से हज़रत अलैहिस्सलाम के कलाम के वाला और शहदा थे, इसलिए अक्सर व बेशतर आपके कलाम के फसाहत व बलागत के पैमाने से नापते थे और यही सबब है कि उन्होंने मौलाए कायनात के फरमादात का इंतखाब करते वक्त उन्हीं ख़ुसूसियात का लिहाज रखा, यानी जो अज्जा फसाहत व बलागत के एतबार से शाहकार और नमूना थे उन्हीं पर सैयद रज़ी की नज़र पड़ी और इस इंतखाब का नाम नहजुल बलागा रखा। माहिरीन इल्म नफ्सियात का मुतफ़िक़ा फैसला है कि इंसान की ये ख्वाहिश मुक्तज़ाए फितरत है कि उसकी औलाद नस्लन बाद नस्लन ऐसी हो जिससे उसका नाम रोशन हो और जो खुद शोहरत दायमी और मनसब जलील को हासिल करे। जब हम कुतुब तारीख़ की वरक़दानी करते हैं तो यही देखते हैं कि ये ख्वाहिश सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं बल्कि खासान खुदा और अंबिया और मुरसलीन भी इससे खाली नहीं रहे। तारीख़ शाहिद है कि कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस बात के ख्वाहां दिखाई देते हैं कि अल्लाह उनके बेटों को हलाकत से बचा ले, कभी यही ख्वाहिश हज़रत याकूब के दिल में होती है कि खुदाया तू ही हज़रत यूसुफ का निगहबान है, और जब यही ख्वाहिश हज़रत इब्राहिम के दिल में होती है तो अल्लाह से दुआ करते हैं खुदावंदा हम दोनों को अपना फर्माबरदार करार दो और हमारी औलाद में से हर एक गिरोह को अपना ताकत शियार बना दे। यही ख्वाहिश खलील खुदा बसूरत हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुई। जो
اسلام کے بانی ہیں اور پیغمبر اسلام خود اللہ کی جانب سے رحمت اللہ عالمین کے نام سے یاد کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اپنا ذریعہ، اسلام کے ذریعے دنیا کو امن و سلامتی، صلح و عاشقی کا پیغام دیا۔ اسلام کی خوش قسمتی رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والے علی ابن ابی طالب نے تعلیمات اسلام کو جس طرح حضرت سے حاصل کیا تھا، منوان اسی تعلیمات کو اپنے خطبات اور ارشادات کی صورت میں پیش کر دیا اور اپنی تمام عمر عملی طور پر اسلام کی تعلیمات دیتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کی بھی یہی دلی خواہش رہی ہوگی کہ ان کی تعلیمات کا یہ سرچشمہ ہمیشہ جاری رہے، اور ممکن ہے کہ آپ کی یہ دلی تمنا علامہ سید شریف رضی کی صورت میں ظاہر ہو، جنہوں نے انتہائی کاوش اور جستجو کے بعد آپ کے نادر کلام کو یکجا کر کے کتاب کی صورت میں پیش کیا، اور ہم اسلامی تعلیمات کے سے فیضیاب آج تک ہو رہے ہیں۔ مذکورہ بالا روشنی میں کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ، اور یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بلا شبہ علامہ سید رضی با کمال جید عالم اور بلند پایا اہل قلم، اور آپ کو ادب سے انتہائی لگاؤ تھا۔ فصاحت و بلاغت کے پیمانے سے ادب اور اعجاز ادب کو ناپتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی میزان پر صحیح اترنے والا ادبی اور علمی نادر شاہکار تالیف نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جو عہد تالیف ہی سے صاحبان فکر و نظر سے خراج تحسین حاصل کرتا چلا آ رہا ہے۔